مفتی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہیں، اور لاکھوں درود السلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن مہوش، آپ نے آج جو والدین کا ٹاپک رکھا، یہ موضوع نہیں بلکہ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام معاشرے میں ان کا مقام کیسے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ آج پرفتن جو دور ہے نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ 2 والدین 10 بچوں کو بڑی آسانی سے پال گئے، لیکن آج 10 بچے 2 والدین کو پالنے میں بڑی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ المیہ ہے۔ تو قرآن نے اس بارے میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مطلب یہ اسی آیت کے آگے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، انہیں بات بات پر جھڑکو نہیں بلکہ اف تک نہ کرنے کا حکم دیا کہ تم اگر وہ تمہیں کوئی کام کہہ رہے ہیں تو تم چڑچڑاہٹ میں آ کر یا تنگ دلی سے آ کر ایک لفظ ہے یا 2 حرف ہیں ملا کر اف، یہ کام آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا، اس کو کہنے کا بھی اسلام، اللہ، اس کا رسول اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے والدین کا۔ پھر ایک حدیث آپ کو بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آقا ممبر رسول پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ میرے آقا نے آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام حیران، آج سے پہلے ایسا عمل نہیں کیا۔ تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ممبر رسول پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبریل امی آئے اور آ کے کہنے لگے ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ فرما سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص ماں اور باپ، یہ جو دونوں نعمت ہیں، ان دونوں نعمتوں میں سے کسی ایک کو بھی پالے، یعنی باپ کو یا ماں کو، اور پھر اپنی بخشش نہ کرا پائے، اس کے لیے بھی حضرت جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اب اور ایک اور حضور نے فرمایا کہ اگر میرا نام لیے جائے درود نہ پڑھے تو حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ چلا کہ ماں باپ اتنے سپرلیٹو ڈگری پر ہیں کہ اگر آپ ان کی شان و عظمت کوئی ایک بھی مل جاتا ہے اور ان کو آپ ان کی پیروی نہیں کرتے تو آپ جنت نہیں پا سکتے، آپ اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو نیکی کر کے جنت حاصل کر لیں، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے، اور چاہے تو اپنے اعمال کو دوزخ والا بنا دیں ان کے ساتھ زیادتی اور جو گناہ کر کے۔ تو آج دور ایسا ہے کہ ماں کو غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور باپ کو ایک ATM مشین سمجھا جاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ بس اس سے پیسہ لینا ہے، مفاد حاصل کرنا ہے۔